بازار کوفہ میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ اس کے بعد جناب ام کلثوم نے اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ام کلثوم کا یہ خطبہ اگرچہ امام حسین کی سوانح میں تذکرہ جناب ام کلثوم میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن یہاں اس خطبے کا تذکرہ کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ اے اہل کوفہ، تم پر ذلت کی مار پڑے، تم نے کس طرح حسین کی نصرت سے ہاتھ کھینچ کر انہیں تنہا کر دیا، تم نے انہیں قتل کیا اور ان کے اموال لوٹ لیے، نیز ان کی خواتین کو اسیر کر کے ذلیل و خوار کیا۔ وائے ہو تم پر! کیا تم جانتے ہو کہ کس بلا اور ذلت نے تمہیں گھیر لیا ہے اور تم نے کتنا بھاری گناہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے؟ کیا جانتے ہو کہ تم نے کون سے افراد کا خون بہایا ہے، کن کریم افراد کو قتل کیا ہے اور کس کے اموال لوٹے ہیں؟ تم نے رسول اللہ کے بعد با فضیلت ترین افراد کو قتل کیا ہے۔ تمہارے دلوں سے رحم اور نرم دلی رخصت ہو گئی ہے۔ جان لو کہ فقط خدا کا گروہ ہی کامیاب ہے، جبکہ شیطان کا گروہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ نے یہ اشعار پڑھے۔ قتلتم اخی صبرا فویل لامکم ستجزون نارا حرها یتوقد۔ تم نے میرے بھائی کو گھیر کر مارا، تمہاری ماؤں پر وائے ہو، ان قریب ایک ایسی آگ میں گرفتار ہو جاؤ گے جس کی حرارت سے شعلے بلند ہیں۔ سفکتم دماء حرم اللہ سفکها وحرمها القرآن ثم محمد۔ تم نے وہ خون بہایا ہے جس کے بہانے کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا بہانہ حرام قرار دیا تھا۔ الا فابشروا بالنار انکم غدا لفی سقر حقا یقینا تخلدوا۔ تمہیں کل کی آگ کی حق و یقین کے ساتھ بشارت ہو کہ تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ وانی لابکی فی حیاتی علی اخی علی خیر من بعد النبی سیولد۔ میں زندگی بھر اپنے بھائی یعنی رسول اللہ کے بعد ولادت پانے والے بہترین شخص پر روتی رہوں گی۔ بدمع غریز مستحل مکفکف علی الخد منی دائما لیس یجمد۔ تیزی اور کثرت کے ساتھ موٹی بوند والے بہتے آنسوؤں کے ساتھ رویا کروں گی، جو میرے رخساروں پر بہتے ہی رہیں گے، کبھی خشک نہ ہوں گے۔ حضرت ام کلثوم کے اس خطبے کے بعد لوگوں کی چیخ پکار کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ خواتین نے اپنے بال بکھیر دیے، سروں پر خاک ڈالی، چہرے نوچ لیے، اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور فریاد و فغاں کرنے لگیں۔ مرد بھی شدت سے گریہ کر رہے تھے اور غم کی وجہ سے اپنی داڑیاں نوچ رہے تھے۔ کوفہ میں اس سے قبل ایسا دن نہیں گزرا تھا جس میں مرد و خواتین نے اس قدر گریہ و زاری کی ہو۔